بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے تقریباً 2007 میں انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا، اور جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے ماموں انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ بہت چھوٹے تھے جس وقت وہ انگلینڈ چلے گئے تھے۔ ادھر کی ان کی نیشنلٹی تھی، وہیں پہ انہوں نے شادی کی۔ شادی انہوں نے ناروے میں کی۔ ان کی وائف یعنی میری ممانی جو ہے وہ نارویجن ہے، اور وہ پھر میرے ماموں کے ساتھ انگلینڈ میں ہی سیٹل ہو گئی شادی کے بعد۔ تو میرا 2007 میں انگلینڈ جانا ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ میرے ماموں جان کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، اور میں ان کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ میری فلائٹ جو ہے وہ گلف ایئر کی تھی، اور اس وجہ سے مجھے وایا مسقط جانا پڑا۔ تو میں تقریباً 30-40 منٹ کے لیے میرا سٹے مسقط ایئرپورٹ پہ تھا۔ وہاں سے پھر جہاز تبدیل ہوا، اور وہاں سے میں روانہ ہوا انگلینڈ کے لیے۔ مسقط ایئرپورٹ پہ ایک چیز نے مجھے بہت زیادہ جو اٹریکٹ کیا وہ یہ تھی کہ بہت ہی سمپل ایئرپورٹ تھا، بہت چھوٹا سا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے سے گھر میں یا بڑے سے گھر کی بلڈنگ میں آپ گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ والی بات نہیں لگ رہی تھی۔ تو جس وقت میں نے دیکھا کہ یہ اتنا سادہ ایئرپورٹ ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ملک کتنا سادہ ہوگا جس کا اتنا سمپل سا ایئرپورٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس ملک نے کوئی خاص ترقی نہیں کی، یا ان کے وسائل بہت محدود ہیں، اس لیے یہ اتنا سادہ سا اور اتنا چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، حالانکہ یہ ان کا کیپٹل سٹی ہے۔ تو وہ ٹائم تھا جب میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کسی بھی طرح سے مجھے موقع ملا تو میں اس ملک کو ضرور ایکسپلور کروں گا۔ بہرحال میں انگلینڈ چلا گیا، اور تقریباً 17 روز میں نے انگلینڈ میں گزارے۔ وہاں کے کچھ شہر دیکھنے کا موقع ملا، وہ پھر کسی موقع پہ ایکسپلین کروں گا۔ تو میں واپس آ گیا انگلینڈ سے، اور میری خواہش جو تھی وہ میرے دل میں رہی کہ مجھے موقع ملا تو میں ضرور مسقط یعنی کہ عمان جو ملک ہے اس کو ایکسپلور کروں گا۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ مجھے ابھی غالباً 2 سال پہلے میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جرمنی جا رہا تھا۔ تو میں نے کچھ اپنا روٹ اس طرح سے پلان کیا، بلکہ جو صاحب میرا یہ ٹور وغیرہ یہاں سے ارینج کرتے ہیں، ٹکٹ میں جن کے ذریعے سے لیتا ہوں، وہ بڑے بہت نائس آدمی علی صاحب۔ ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مسقط کے تھرو بھی آپ جرمنی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمیں ایسی ایئر لائن چوز کرنی پڑے گی جو عمان ایئر کے تھرو ہمیں جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کریں، پلان کریں۔ تو انہوں نے میرا ٹکٹ جو تھا وہ عمان ایئر سے بک کر دیا، اور وہ اسی طرح سے تھا کہ لاہور سے مسقط اور مسقط سے میونخ، یہ میرا روٹ تھا۔ لہٰذا وہ کیا اس طرح سے انہوں نے کہ مسقط پہ جو فلائٹ تھی اس میں جو کنیکٹنگ فلائٹ تھی میونخ کے لیے، اس میں کوئی 1 دن کا یا 20-22 گھنٹے کا گیپ دیا۔ تو اس گیپ کی وجہ سے پھر وہ ایئر لائن کو وہاں پہ سٹے دینا پڑتا ہے مسقط شہر میں۔ لہذا میں مسقط ایئرپورٹ پہنچا، وہاں سے پھر وہ ٹرانزٹ ویزا میرا انہوں نے بنا کے، اور مجھے پھر وہیں سے ہوٹل کی پک اپ تھی، پک اینڈ ڈراپ ہوٹل کا تھا،
تو میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھا، انہوں نے مجھے مسقط ایئرپورٹ سے ہوٹل تک ڈراپ کیا۔ ہوٹل جانے کے بعد میں نے چیک ان کیا، اور چیک ان کرنے کے بعد فوراً جو پہلی انفارمیشن میں نے ریسیپشن سے لی وہ یہ کہ مجھے امیڈیٹلی کوئی ایسی گاڑی ٹیکسی چاہیے جو مجھے رات تک جتنا میکسیمم ایریا مسقط کا دکھا سکتی ہے وہ مجھے گھما پھرا دے۔ تو جتنا ممکن ہے وہ میں اب دیکھ لوں گا۔ اور اگلے دن میری تقریباً 2-3 بجے کے قریب فلائٹ تھی، تو میں نے کہا صبح نیکسٹ ڈے پھر 9 بجے نکلوں گا، اور 1 بجے تک جتنا بھی ٹائم ہے میں اس کو ایکسپلور کروں گا۔ تو مجھے انہوں نے بتایا خاصا مہنگا وہ تھا پیکج، لیکن چونکہ میری اس وقت ٹاپ پرائرٹی یہی تھی، میں وایا مسقط جا ہی اس لیے رہا تھا جرمنی کہ مجھے موقع ملے گا عمان دیکھنے کا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں ارینجمنٹ۔ تو انہوں نے ٹیکسی کا ارینجمنٹ کیا، اسی ہوٹل سے ہی پھر وہ مجھے لے گیا گھمانے کے لیے، اور اس نے چند ایک جو مشہور جگہ تھی وہ اس نے مجھے جلدی جلدی وزٹ کروائیں، اور میرا بہت اچھا ٹور رہا وہ شام سے لے کے اور رات تک۔ اور اسی ہوٹل میں پھر باقی میرا کھانا پینے کا ارینجمنٹ تھا۔ نیکسٹ ڈے پھر مارننگ میں اس نے مجھے لیا، اور تقریباً 1-1:30 بجے تک مجھے خوب گھمایا اس نے۔ تو میں آپ کو یہ سارا سفر اپنا بتانے کا مقصد یہ کہ مسقط ایئرپورٹ نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا 2007 میں، کہ اتنا سمپل ایئرپورٹ، اتنا سادہ، اور یہ اتنی محدود وسائل کا ملک ہوگا۔ تو 2007 کے بعد اب میں جب 2019 میں غالباً جب میں جرمنی کے لیے روانہ ہوں تھرو مسقط، تو آپ یقین کریں جس وقت میں لینڈ کیا ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا ایئرپورٹ ہے۔ اتنا خوبصورت ایئرپورٹ بنایا انہوں نے، اور اتنا بڑا ایئرپورٹ بنایا کہ آپ بس گھومتے رہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اب کس کس ٹرمینل پہ آپ جا رہے ہیں، کس پورشن میں جا رہے ہیں، آگے اور کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، پھر کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اور اس کے بعد ایئرپورٹ سے نکل کے جب شہر کی طرف جائیں تو اس قدر کنیکٹنگ روڈز ہیں، اور پھر روڈز بھی آگے بالکل اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں پہ موٹر وے، 3 یا 4 لین ایک سائیڈ میں سڑک کے چلتی ہیں، اور بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ ترقی کی ہے عمان نے بھی۔ تو یہی میرا بتانے کا مقصد تھا۔ اور ابھی عمان کے جو سربراہ تھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں پڑھ بھی رہا تھا کہیں کہ انہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اپنے عوام کی بہت خدمت کی ہے، اور وہ دیکھ کے بھی پتہ چل رہا تھا جس طرح سے میں نے تو بہت ہی شارٹ وزٹ پہ ایک شام گزاری ہے وہاں پہ، اور ایک صبح کا ٹائم دوپہر تک گزارا ہے۔ بس اتنے سے ٹائم میں آپ دیکھ لیں میں کتنا میکسیمم ایکسپلور کر سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کو وہاں چلتے پھرتے اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کسی ایسے چھوٹے سے ملک میں سفر کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر لیٹسٹ چیز وہاں پہ اویلیبل ہے، ہر ڈیولپمنٹ جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوئی ہے وہ وہاں پہ بھی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ملک کا سربراہ ایک سکڑ خاتون کی طرح سے ہونا چاہیے، جیسے وہ محدود وسائل میں اپنے گھر کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، اسی طرح سے سربراہ مملکت جو ہے اپنے ملک کو سب بناتا سنوارتا ہے اپنی عوام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا نیک آدمی دے جس کے دل میں قوم کا درد ہو، جس کے دل میں یہ چاہت ہو کہ ہم بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خواہش پوری کرے، آمین ثم آمین۔